رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، سب کہہ دیجئے یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جنہ جنہ میرے آقا نال پیارے انہی آواز نال درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بآواز بلند درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا کے بعد تمام کی تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم حضور پر نور نور علی نور شافع یوم النشور حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی پاک مبرہ منزہ سہنی اور منموہنی ذات والا صفات پہ لاتعداد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج کا میرا موضوع انبیاء کرام کا اعلان توحید. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب لم یزل اس موضوع کے تحت حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، انبیاء کرام میں چونکہ حج کے ایام قریب قریب ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ
مجھے اور آپ سب کو اللہ مسجد نورانی دیا نمازیوں انجی کعبۃ اللہ دی حاضری نصیب فرمائے. سبھی دعا کریں, اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب مور لگ گئی انشاءاللہ نمبر لگ جائے گا. تو جا رہے ہیں حجاج کرام, خوبصورت قافلے جو ہے وہ دل کو بھا لینے والا ایک منظر ہے. اللہ ہم سب کو بھی اس سعادت سے بہرور فرمائے, آمین. حضرات محترم, انبیاء کرام حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, اور آپ کے بعد میرے آقا نامدار فخر موجودات حضرت جناب محمد الرسول اللہ, تمام انبیاء نے اعلان توحید فرمایا. اعلان توحید پہلے کیا اور اپنی نبوت کا اظہار بعد میں کیا. اس کی مثال کلمہ شریف دیکھ لیجئے. پہلے کیا حصہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس میں کیا ہے؟ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اپنے آپ سے ہے. تو تمام انبیاء نے اعلان توحید فرمایا, لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مشکلات آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا. اور یاد رکھیے, مجھے آج اس منبر پر بیٹھ کر قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا وہ جملہ یاد آ گیا. آپ تاریخی جملہ بولا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے دین کبھی کبھی خون بھی مانگتا ہے. دین کیا کرتا ہے؟ دین کبھی کبھی خون بھی مانگتا ہے, لیکن دین خون اس کا لیتا ہے جس کا اس کے ساتھ میچ کرتا ہو. پنجابی میں فرماتے سن دین خون مانگتا ہے, لیکن مانگتا ہوتا ہے جدا میچ کرتا ہوں. جدا میچ نہ کرتا ہوئے تو دا دین بھی خون قبول کرتا نہیں. آپ کو پتہ ہے نا, اے پازیٹیو کی ضرورت ہو تو اے پازیٹیو ہی لگتا ہے, بی پازیٹیو کی ضرورت ہو تو بی پازیٹیو ہی لگتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحبان کے پاس چلے جائیں اور اے نیگیٹیو کی ضرورت ہو تو پازیٹیو لے پھرو, ہاں پلا پیر پھاڑ دے رہو, ترلے مار دے رہو, لاندے نہیں آندے نہیں, یہ کراس ہے بھئی, میچ ہوگا تو پھر لگے گا. تو فرماندے سن دین خون او دا منگدا جدا او دے نال میچ کردا ہے. تو یہ ایک حکیمانہ آپ کے اقوال تھے. تو حضرات گرامی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی سکون سے گزار دیں اور ہمیں کچھ بھی نہ ہو اور ہم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کر دیں, تو یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے, اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اب آئیے انبیاء کی لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ جو آپ کے اور میرے آقا نامدار حضرت جناب محمد الرسول اللہ, سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے بھی اعلان توحید فرمایا. آپ کا انداز کیا تھا؟ اب جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا کیا کہتے تھے؟ بیٹا کہتے تھے. اور جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے. اب یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کسی صورت میں بھی گوارا نہیں ہے. اللہ رب العزت کو دین اسلام کے اندر شرک گوارا, یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے. سجدہ کرنا کیا ہے؟ بولیے, عبادت ہے. سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت. تھوڑا جواب دین دی رہا کرو تاکہ میں پتہ لگے میں جڑی گل پہ کرنا تو سمجھ آن دی پئی. توجہ میرے ال کریا کرو. عبادت کرنا کیا ہے؟ سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب اگر کسی پیر دی ٹیری تے جا کے کوئی سجدہ کرے وہ ایمان اللہ ہو سکتا؟ کیوں؟ وہ شرک کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. اب وہ پاویں جتنی مرضی وڈی داڑھی ہے, جننے مرضی او دے پیر نے, جننے مرضی او دے مرید نے, وہ گمراہ تے ہو سکتا ہے, بد دین تے ہو سکتا ہے, نو پیر ہو سکتا ہے, نو مسلمان ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما دیتا قل هو اللہ احد, میں وحدہ لا شریک ہاں, میرے تو سوا کسی دے اگے جھکنا نہیں, میرے تو سوا کسی دی پوجا کرنی نہیں. یہ ہن یہودی تے نصرانی جڑے سن نا,
یہ اپنے دین دا دار و مدار دین دی بنیاد جڑی ہے نا وہ مرکز سمجھتے سن حضرت جناب ابراہیم نو. کنوں سمجھتے سن؟ حضرت جناب ابراہیم نو سمجھتے سن. آندے سن اسی دین ابراہیم تے ہاں، اسی ملت ابراہیم تے ہاں. ہن حضرت ابراہیم نو جس ویلے آپ دی تاریخ اور سیرت پڑھی گئی تے اے سارے جھوٹے سن. کیوں؟ کیونکہ اے بت بنا کے انہاں دی پوجا کردے سن. اے شکلاں بنا کے مٹی دے بت بنا کے انہاں نو خدا مندے سن. کو جو سن سورج نکلدا سی آندے سن تو ساڈا خدا ہے. چاند نکلتا سی کو جاندے سن تو ساڈا خدا ہے. آگ بالتی سی آندے سن تو ساڈا خدا ہے. گاں موتر کر دی سی آندے سن ساڈا خدا ہے. تے رب العالمین تے انہاں چیزاں تو پا کے تے جس ویلے توحید دا اعلان حضرت جناب ابراہیم آپ نے کیتا، آپ نے تمام ادیان دی نفی کر دیا. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میرا چہرہ، میں اپنے چہرے نو اللہ رب العالمین دی بارگاہ وال موڑ لے آئے. اور کیڑا رب؟ رب العالمین دا آسمان دا رب العالمین دا تعارف کیے، رب العالمین دی حقیقت کیے. فرمایا او آسمان دا بھی رب ہے، او زمین دا بھی رب ہے، او صبح دا بھی رب ہے، او شام دا بھی رب ہے، او سورج دا بھی رب ہے، او چند دا بھی رب ہے، او آگ دا بھی رب ہے. ہر چیز دا رب رب العالمین ہے. تے فرمایا وما انا من المشرکین. اے تسی جڑا حضرت عزیر نو خدا دا بیٹا آندے ہو اور عیسائیو تسی جڑا عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا بیٹا آندے ہو، خدا اینا چیزاں تو پا کے وما انا من المشرکین، اور ابراہیم بھی اینا چیزاں تو پا کے. حضرت ابراہیم نے اپنا اعلان توحید کچھ اس انداز نال کیتا. تے جزو اس انداز نال کیتا تے میری محبت آندی ہے کہ حضرت ابراہیم دی توحید بیان کریے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ کریے تے اے پھر ڈنڈی واج جانی. اسی ڈنڈی مارن والے تو ہوئے نا. کی خیال ہے؟ حضور دی توحید سننی تے ذرا آکھو سبحان اللہ. جڑے آ کے بہ گئے ہو کہو ذرا سبحان اللہ. آؤ سامنی زوکار تیرے تے میرے آقا نامدار، مدینے دے تاجدار، ودوہا دے چہرے والے، واللیل دیا زلفاں والے، مازاق دے کاجل والے، مدینے دے تاجدار نے ان اعلان توحید فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے، او یکتا ہے، او صمد ہے، اور لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کسے نو جنے آئے، نہ اس تو کوئی جنے آ گیا ہے، نہ او دی کوئی اولاد ہے، نہ او یو کسے دی اولاد ہے، نہ انہوں کسے نے جنے آئے، نہ او کسے تو جنے آ گیا ہے. ان آیاتاں دی حقیقت نو سمجھیا جاوے تے پھر دین عیسائی دی بھی نفی ہوندی ہے، دین یہود و نصارہ دی نفی ہوندی ہے. کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آندے سن، یہودی حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا آندے سن. لیکن میرے آقا نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ وحدہ لا شریک ہے. تے ہن یہودیاں نصرانیاں نے کٹھیاں ہو کے ایکا کر لے آئے. انہاں آکھیا محمد نواں دین لے کے آ گیا ہے، نواں اسلام لے کے آ گیا ہے. تے میرے آقا نال نجران دا جڑا پادری ہے انہوں پوپ آکھیا جاندا ہے. انہیں اعلان کیتا، انہیں کیا آؤ ساڑے نال مناظرہ کر لیا جاوے تے جڑا جھوٹا ہوئے گا او غرق ہو جاوے گا. میرے آقا نے چیلنج نو قبول فرمایا ہے. تے رب العالمین نے جس ویلے سائیاں رب العالمین دی پاکی بیان کیتی ہے تے پھر خود نہیں بولے، پھر میرے آقا خود نہیں بولے، پھر رب العالمین دا قرآن نازل ہویا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا
أنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فرمایا او یہودیو او نصرانیو جے تسی سچے ہو اپنے کول تے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فرمایا جدو تواڈے تے حق آ گیا، علم آ گیا تے اس تو بعد تسی آندے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، حضرت عزیر اللہ دے بیٹے نے، تے فرمایا جاؤ ایکا کر لو کٹھے ہو جاؤ، تے فرمایا کرنا کی ہے، فرمایا کرنا کی ہے، مناظرہ کرو، مباہلہ کرو، کٹھے ہو کے فرمایا دعا کران گے، تسی اپنے بیٹیاں نو لے آو، اسی اپنے بیٹیاں نو لے آنے، تسی اپنیاں جاناں نو لے آو، اسی اپنیاں جاناں نو لے آنے، تسی اپنیاں عورتاں نو لے آو، اسی اپنیاں عورتاں نو لے آنے، تے پھر کی ہوئے گا، محمد بنے گا کی، فرمایا سارے رل کے دعا کران گے، جڑا جھوٹا ہویا او دے تے رب العالمین دی لعنت ہو جاوے گی۔ سامنے زوکار میں آقا نامدار مدینے دے تاجدار دا اعلان توحید دسن جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے اپنی رسالت دا اعلان کیتا حضور کلے سن تے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوہ صفا دی چوٹی تے تنے تنہا میرے آقا گئے، لیکن جس ویلے رب العالمین دی توحید وحدانیت خداوندی دا وقت آیا، میرے آقا نے گود وچ امام حسین نو لے آئے، انگلی نال امام حسن نو پکڑے آئے، پیچھے جناب سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے، پیچھے مولا مرتضیٰ نے، اے پنج تن پاک دا قافلہ لے کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن انہاں عیسائیاں وال انہاں نجران دیاں پادریاں دے پوپاں وال جاندے نے پے، تے جس ویلے انہاں کافراں نے ویکھیا نا اے پنج تن پاک دا حسین قافلہ تے نجران دا پادری جنوں پوپ آکھیا جاندا ہے، پوپ ویکھ کے آندا ہے او عیسائیو اگر چاندے ہو زندہ رہو، اگر چاندے ہو بچ جاؤ، نس جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ انہاں آکھیا کیوں تو تے آپے مناظرے دا تے مباہلے دا آکھیا ہی ہن واپس جان دا کیوں پیا آنا ہے؟ آندا ہے میں جڑے چہرے اوندے وینا نہ پیا، اگر اے چہرے غار دے اگوں پہاڑ دے ہٹ جان دی دعا کر دے نا، اللہ انہاں دی دعا نو رد نہیں کرے گا، اللہ انہاں دی دعا نو قبول فرما لوے گا۔ میرے آقا جس ویلے توحید خداوندی دا وقت ہویا تے اپنے گھردیاں نو ویکھیا، اپنے گھردیاں نو بچایا نہیں، تے میرے آقا جس لئے اپنی رسالت دے اعلان واسطے گئے نے تے کلے، تے جس لئے رب دی توحید دا ویلا آیا تے پھر خاندان بچایا، بولو نا، خاندان بچایا، پتر بچائے، قبیلہ بچایا، کنبہ بچایا، تے اس واسطے ساڈا بھی پھر حق بندا ہے جدا کھائیے او دا گائیے، تے جنہاں دا کریڈٹ ہے انہاں نو پھر سلیوٹ پیش کرنا چاہیدا ہے۔ تے میرے آقا نے پنج تن پاک دا قافلہ لے کے رب العالمین دی توحید دا اعلان کیتا ہے، تے پھر کی دسیا ہے؟ اے دسیا ہے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا۔ یہودی آیا کیا، نصرانی آیا کیا، اللہ رب العالمین دا پتر ثابت کیتا، لیکن میرے آقا امام الانبیاء فرمایا کل ہو اللہ احد، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تے آپ دا حضور علیہ السلام پنج تن پاک دا قافلہ لے کے پیغام پہ دین دینے، او دنیا والے ہو جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، چولی پالئیے تھلے سٹیے نا، جے کر
یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ میرے آقا اپنا قافلہ لے کے گئے تے پھر وہ مکر گئے انہاں کیا نہیں وجہ کی نجران دے عیسائی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے مڑے نا تے فرمایا صحابہ فرمایا پیارے علی پیاری فاطمہ یاد رکھو اگر اے ساڑھے نل مباہلہ کر لیندے تفسیر در منصور دے اندر یہ بات موجود ہے کثیر کتب تفاسیر دے اندر یہ بات موجود ہے میرے آقا فرمایا اگر اے ساڑھے نل مباہلہ کر لیندے اللہ پاک انہاں نو خنزیر دی شکل اچ بنا دینا سی اللہ انہاں نو بندر دی شکل اچ تبدیل فرما دینا سی اس واسطے فرمایا انہاں کی سمجھیا توحید خداوندی کوئی عام گل ہے۔ آؤ ہن حضرت جناب ابراہیم آپ نے بھی اعلان توحید فرمایا آپ نے کی فرمایا بولو تے صحیح نہیں یار ایک کڑا ختم دی محفل ہے جمعہ شریف پڑھنا آئے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت جناب ابراہیم آپ نے جیسا اعلان توحید فرمایا تو آپ نے اعلان توحید تو پہلا 4 مناظرے کیتے کنے مناظرے کیتے بولو ذرا کنے مناظرے کیتے پہلا مناظرہ کیتا اپنے عرفی باپ نال آزر دے نال چاچا سی کئیاں بیلیاں آکھے انہاں کے اے باپ سی تو پھر حضرت جناب ابراہیم دا کفر ثابت کر دینے کیونکہ پیو کافر سی یہ جڑا آزر ہے یہ آپ دا باپ نہیں سی یہ کی سی آپ دا چاچا سی یہ آپ دا کی سی بولو چاچا سی آپ دے والد صاحب دا نام سی تاروخ کی نام سی تاروخ آزر آپ دا چاچا سی اپنے چاچے دے نال مناظرہ کرن لگے نے پہلا مناظرہ کیتا اپنے عرفی باپ نال چاچے نال آزر نال دوسرا مناظرہ کیتا آپ نے اپنی قوم دے نال تریجا مناظرہ آپ نے کیتا وقت دے بادشاہ دے نال تو ہون سانو آندے نے بس لکھی لکھائی تقریر آئے کہ تساں کر چھڑنی تساں ختم نبوت بولنا بولو تساں دفاع صحابہ بولنا تسی اہل بیت دی شان بیان کرنی بس تسی نیرا جمعہ پڑھا چھڑا تقریر کر چھڑا کرو میں کیا دین ہو نہیں دین پابندی دا نام نہیں دین خدا دی وحدانیت دا مدینے دے تاجدار دی نبوت و رسالت دے پرچار دا نام ہے تو اس واسطے توجہ کرو ذرا بادشاہ وقت نال تیسرا مناظرہ کیتا چوتھا مناظرہ کیتا آپ نے کافران دے نال ہون پہلا مناظرہ جس ویلے کیتا نا تے آپ سورہ مریم دے اندر ایدہ حوالہ موجود ہے آپ نے فرمایا اذ قال لی ابیہ یا اباتی ما لا یسمعو ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا فرمایا چاچا جی تسی آندے ہو رب جیڑا ہے او دی پرستش کیتی جاندی ہے رب دی پوجا کیتی جاندی ہے چاچا نال لے گیا بت خانے دے وچ تے کہن لگا پتر دی پوجا کر تے فرمایا چاچا جی ایک ہی کون نے فرمایا اے ساڈے خدا نے تے حضرت جناب ابراہیم فرمایا چاچا جی انہاں نو آکھو نا مینوں کھوائے میں بھکھا واں انہاں نو آکھو نا میرے کول کپڑے کوئی نہیں مینوں کپڑے پوائے تے جس لے اینی گل کیتی تو اب چاچا جان خاموش ہو گئے جس لے خاموش ہوئے تے حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بعد بولے فرمایا چاچا جی جڑا کھوا نہ سکے وہ کون خدا ہے جڑا پیا نہ سکے او کون خدا ہے فرمایا خدا تے ہووے ساری کائنات نو رزق دین والا ہے خدا تے ہووے ساری کائنات نو لباس پہنان والا ہے خدا تے ہووے الحمدللہ رب العالمین ساری کائنات دا خالق و مالک اللہ ہے آکھیا چاچا جی جڑا نہ کھوا سکے نہ پیا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا چاچے نے پھر اذیت دی چاچے نے ماریا آپ کار چلے گئے پھر دوسرا مناظرہ آپ نے کیتا اپنی قوم دنال اپنی قوم نے فرمایا فلما ہون قوم سورج دی پوجا کر دی سی فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون فرمایا اے میری قوم تسی آج جڑا سورج دی پوجا کر دیو قوم ساری کٹھی ہوئی سورج نکلن لگا صبح دا ویلا سی یہ وقت دے دامن اتنی طاقت نہیں وگرنا میں دستا کہ الزوال دے وقت نو 3 ٹائم کیوں ملے نے ایک سورج دے نکل دیاں دوجا سورج دے سینٹر اور تریجا سورج دے غروب ہونے یہ میں 10 بھی چکیاں وقت ہوندا تے میں ریپیٹ کر جاندا بہرحال وقت قریب لگدا پیا حضرت جناب ابراہیم جس لے قوم نال مناظرہ کیتا نا تے قوم ہن سورج نکلن لگا تے ساری قوم گئی اوتھے ایک کونے دے اوتے تے جا کے ہن سورج دی پرستش کرن لگی ہے تے آپ نے فرمایا ہاں جی کی کرن لگی ہو میری قوم آکھیا پیارے ابراہیم ساڈا خدا ہے اسی دی پوجا کرن لگے ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش رہے کوئی تنقید نہیں کیتی کسی نے نہیں آکھیا تو اسلام تو فارغ ہے کسی نے نہیں آکھیا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں کسی نے نہیں آکھیا تیرا میرا کھانا پینا بند ہے انداز تبلیغ انبیاء دا دیکھو حضرت جناب سیدنا ابراہیم تھوڑی دیر خاموش رہے اور جس ویلے سورج انج غروب ہویا نا تے فرمایا کتھے گیا تہاڈا خدا اللہ جی بیٹھے ہو تو کہو ذرا سبحان اللہ
فرمایا کتھے گیا تہاڈا رب جنوں رب آندے سو؟ آکھیا ابراہیم ساڈا رب تے سی اودی پوجا کری دی صبح ویلے تے او غروب ہو جاندا ہے۔ فرمایا جڑا غروب ہو جاوے او خدا ہو سکدا؟ بولو نا، جڑا غروب ہو جاوے او خدا ہو سکدا؟ بولو تو صحیح، جڑا غروب ہوے او خدا ہو سکدا؟ تیجا مناظرہ کیتا پھر بادشاہ وقت نال۔ بادشاہ وقت نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ سورہ بقرہ گواہ ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کردا ہے، میرا رب ماردا بھی ہے۔ بادشاہ وقت نمرود بن کنعان نے آکھیا جیڑا ایدی ابراہیم نو مننے گا اونوں مار دتا جاوے گا۔ آکھے ابراہیم اپنے خدا دی تعریف دس۔ فرمایا میرا خدا زندہ بھی کردا ہے، ماردا بھی ہے۔ آکھیا میں بھی مار دینا وا۔ حضرت جناب ابراہیم دے سامنے جس ویلے نمرود بن کنعان نے ماریا نا بندے نو، تے مارن تو بعد جناب ابراہیم نے مسکرا کے فرمایا میرا رب ہووے جیڑا ماردا بھی ہے تے مرے نو زندہ بھی کر دیندا ہے۔ لاجواب ہو گیا۔ چوتھا مناظرہ کیتا، وقت دے دامن وچ وقت ہو گیا، چوتھا مناظرہ کیتا کافراں نال۔ فرمایا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ فرمایا اے ابراہیم بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا ایک کچھ دین والے نہیں، سارے قوم او میلہ جڑا ہوندا سی نا، لوگ کٹھے ہوندے سن تے جس لے کٹھے ہوئے حضرت ابراہیم نے بت توڑ دیتے تے آپ تے نام لگ گیا کہ ابراہیم نے بت توڑ چھڑے نے، تے جس لے نام لگا نا تو جناب ابراہیم نے بلایا گیا، ہاں بھی ابراہیم یہ کیوں کیتا ہے تو ساڈے خداواں نو توڑ چھڑے آئی؟ تے آپ نے مسکرا کے فرمایا جڑا ٹوٹ جاوے وہ خدا نہیں ہوندا، جڑا ٹوٹ جاوے وہ خدا۔ جے توجہ ہے تے تقریر ٹائم ہو گیا، بلے شاہ دا شعر نہ سنا چھڑا، شعر بن کے سننا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت جناب ابراہیم پھر بلے شاہ سرکار نے قصور دے وارث نے قصور دے تاجدار نے رب العالمین دی تعریف کچھ اپنے انداز نال کیتی تے آپ نے خدا دا تعارف دسیا ہے، خدا دا انٹروڈکشن دسیا ہے تے کی آندے نے جے میں تینوں اندر جے میں تینوں باہر ڈھونڈا جے میں تینوں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا اندر ڈھونڈا تے پھر کی مکے میں جانا سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید رب العالمین تے شارگ نالوں زیادہ قریب ہے اس واسطے بلے شاہ سرکار فرمایا سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے تینوں سب تو پاک پوچھانا کاش کہ میرا اشعار کاش کہ میرا کلام تو انہوں سمجھ آ جاوے کاش مقصد بلے شاہ سرکار سمجھ آوے تے کی فرمان دینے میں بھی تو تے تو بھی تو وچ بلا کون نمانا اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے دا ترجمہ انشاءاللہ اگلے جمعے سناواں